دل کی سختی کے حوالے سے سن رہے ہیں۔ بڑا پیارا موسم، بڑا پیارا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہت سے ایسے اعمال بآسانی ہو سکتے ہیں جس سے ہم دل کی سختی سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ معمولی نہ سمجھیے گا دل کی سختی کو، یقین کیجئے گا قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کئی پتھر بھی ایسے ہیں کہ جب اللہ کا خوف آتا ہے تو وہ پتھر بھی، ان سے بھی پانی نکل آتا ہے، لیکن دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ لاکھ قرآن بھی پڑھیں لیکن ویسا بنجر ہو جاتا ہے کہ رونا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ یہ آنکھوں میں آنسوؤں کا نہ آنا اور عبادت میں ذوق نہ ملنا، یہ دل کی سختی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج دینی ماحول سے بھی وابستہ ہوتے ہیں، بعض چہرے پہ سنت بھی ماشاءاللہ سجی ہوتی ہے، سر پہ امامہ بھی ہوتا ہے اور مذہبی گھرانہ بھی ہوتا ہے، لیکن نہ عبادت کا ذوق ہوتا ہے، نہ اللہ کے ذکر میں شوق اور ذوق سے بیٹھتے ہیں۔ اس کی وجوہات یہی ہوتی ہیں کہ اندر سے دل جو ہے نا، وہ دل جو ہے وہ سخت ہو چکا ہوتا ہے۔ دل کی سختی بہت بڑے ایسے گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ آخر میں ہم یہ دل کی سختی کیسے دور ہوگی، اس حوالے سے سنیں گے، بہت سے اس کے بارے میں علاج ہیں۔ تو ہمارے مہمان حضرت علامہ حبیب الرحمن مدنی صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ آخر میں دل کی سختی کا علاج کیا ہے، اس حوالے سے علامہ صاحب گفتگو فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کی سختی کے علاج کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرامین ارشاد فرمائے، میں چند ایک عرض کرتا ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے سخت دلی کی شکایت کی، اللہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اردت ان یلین قلبک، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے تو پھر اس کا علاج کیا کون سا کام کیا کر؟ فرمایا فاطعم المسکین وامسح رأس الیتیم۔ بہت پیارے علاج ارشاد فرمائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر یہ کام کیا کر، مسکینوں کو کھانا کھلایا کر، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا کر، اللہ تجھے دل کی نرمی عطا فرما دے گا۔ ایسے پیارے علاج جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ یہ دو علاج ایسے ہیں، یہ بڑے عجیب علاج ہیں کہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا ہے۔ اس سے حاصل کیا ہوتا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلائیں گے، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیریں گے، اللہ کی رحمت نصیب ہوگی، اللہ کی رحمت نصیب ہوگی، دل نرم ہو جائے گا۔ ایک تو یہ علاج جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور علاج جو ہے یہ ضد کے ساتھ ہوتا ہے، علاج بھی ضد ہوتا ہے۔ ہم نے تکبر کا علاج کرنا ہو تو عاجزی کے ساتھ کریں گے، ہم نے کنجوسی کا، بخل کا علاج کرنا ہو تو سخاوت کے ساتھ کریں گے، اسی طرح دل کی سختی کا علاج کرنا ہے تو وہ رحم دلی کے ساتھ کریں گے۔ اپنے اندر رحم دلی پیدا کریں گے تو انشاءاللہ دل کے جو سختی ہے، قساوت قلبی ہے، یہ دور ہو جائے گی۔ اسی طرح اور بھی کئی سارے علاج جو ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ ایک یہ ہے تلاوت قرآن کرنا۔ ناظرین کرام کو میں گزارش کروں گا، ماہ رمضان کا پیارا مہینہ ہے اور رمضان کا اور قرآن کا آپس میں تعلق بہت زیادہ ہے کہ یہ آپس میں اس طرح ملے ہوئے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آ کے رمضان میں دور کیا کرتے تھے قرآن پاک کا۔ تو قرآن پاک کی تلاوت رمضان مبارک کا پیارا مہینہ ہے، کثرت سے کریں کہ یہ بھی دل کی نرمی کا سبب بنتی ہے۔ اور دوسرا جو ہے موت کو کثرت سے یاد کرنا، یہ بھی دل کی نرمی کا سبب ہے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی ایک دل کی نرمی کا سبب ارشاد فرمایا حکم الہی کی تعظیم اور اللہ پاک کی مخلوق پر شفقت کرنا، یہ دو چیزیں بھی دل کی نرمی کا سبب بنتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں چند ایک جو میں نے
بیان کی دل کی نرمی کے سبب کے حوالے سے، ان کو اپنے اندر پیدا کریں، میں بھی اور ناظرین بھی، حاضرین بھی۔ اللہ کریم ہمیں دل کی نرمی عطا فرمائے، آمین آمین۔ آخر آمین۔ میں وہ پنجابی کا شاعر جو علامہ صاحب نے شعر جو ہے وہ شروع میں پڑھا تھا، وہ مل کے پڑھتے ہیں کہ دل یہ کس لیے اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا، اتنا عظیم یہ چیز ہے، نعمت ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ پنجابی کا شعر لکھتا ہے نا، دل یاد لئی بنایا اے، تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا اے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ بخشے خدا شفا، صدقہ نبی دیا دا، بخشے خدا شفا، منگو دعا میرے جے بیمار واسطے، منگو دعا میرے جے بیمار واسطے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آج کے سلسلے میں ہم نے ایک باطنی مرض جو دل کے اندر پایا جاتا ہے، دل کی سختی، اس کے اسباب اور دل سخت کیسے ہوتا ہے اور یہ کیا کیا انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر آخر میں ہم نے مہمان عالم دین ان سے اس کا علاج بھی سنا۔ ایک بات ذکر کر کے ہم منقبت سیدہ کائنات کی طرف بڑھیں گے، اختتام کی طرف۔ وہ یہ ہے، پہلا جملہ جو علامہ صاحب نے ذکر کیا کہ دل کی نرمی کیسے حاصل ہوتی ہے، مسکین کو کھانا کھلانا۔ مسکین کو کھانا کھلانا بھی، کھانا کھلانا دیکھیں نا، سبب اس کا دیکھیں رحمت کا نزول ہے، رحمت ملے گی تو دل نرم ہو جائیں گے۔ اب کھانا کھلانا کتنا عمل ہے، ان دنوں میں دیکھیں نا، رمضان ہے، آپ بھی دسترخوان بچھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، اور یہ بڑا ایک دل کے اندر ان دنوں میں ایک کہہ لیں جذبہ ہوتا ہے کہ افطاری کروائیں، افطاری کروائیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ کی رضا کے لیے کروانا ہے، ایک تو یہ دل میں رکھیں۔ دوسری بات، حلال روزی سے یہ آپ نے کام کرنا ہے، حرام کے پیسے سے نہ تو افطاری کا ثواب ہے، نہ مسکین کو کھانا کھلانے کا ثواب ہے۔ پیسہ بھی حلال کا ہونا چاہیے، اور پھر کھانا کھلانا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ پیران پیر سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی آپ فرماتے ہیں، کھانا کھلانے سے بڑھ کر میں نے کوئی اور عمل نہیں دیکھا۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا عمل کھانا کھلانا ہے، اور حدیث میں ہے خیر الاسلامی اطعام الطعام، کہ کھانا کھلانا اسلام کا بہترین حصہ ہے۔ ایک بات یہاں پہ کہوں گا، کوئی ان دنوں میں رمضان کا مہینہ آتا ہے، دسترخوان بچھاتے ہیں، وہ جی فلاں جگہ پورا مہینہ دسترخوان بچھ رہا ہے، فلاں تنظیم ہے دسترخوان بچھا رہی ہے، واہ جی واہ، بلے بلے، بڑی تعریفیں، لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بھئی دیکھیں پورا مہینہ کھانا کھلایا جا رہا ہے، اور وہاں پہ شتر مرغ کا گوشت کھلایا جا رہا ہے، کبھی کچھ کھلایا جا رہا ہے۔ ایک مہینہ دسترخوان بچھاتے ہیں، اور وہ بھی 100 کیمرے اوپر فوکس کر کے میڈیا پہ دکھانے کے لیے۔ لیکن ناظرین کرام، اگر انصاف کا دامن آپ تھام کے توجہ کریں تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں پورے 12 مہینے دسترخوان بچھتا ہے، پورے 12 مہینے، لیکن اس کو کوئی تھپکی نہیں دیتا، اپریشیٹ نہیں کرتا، کیونکہ نظر جو نہیں آتا، توجہ نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ ہمارے دینی مدارس، آپ دینی مدارس میں آئیں، قرآن پڑھنے والے اور قرآن پڑھنے والے جن کے اوپر کیمرے نہیں لگے ہوئے، دن رات قرآن پڑھتے ہیں، عالم بن رہے، مفتی بن رہے، حدیث پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے جو مدارس کے محتمم
जो मुंतजिमीन 3 टाइम आला किस्म का खाना पका के दस्तरखान बिछाते हैं, तो क्या ये खैरुल इस्लाम नहीं है? बेशक। तो इंसाफ के साथ हमें इस चीज पे भी तवज्जो देनी चाहिए। 1 महीने का दस्तरखान नजर आता है और पूरा 11 महीने गुन गाते हैं, जो 12 महीने दस्तरखान बिछाते हैं उधर भी तवज्जो फरमाएं। तो ये खाना खिलाना इस्लाम का बेहतरीन हिस्सा है। दिल नरम होते हैं तो मदारिस की तरफ भी तवज्जो करें। वो हमारे मुस्तकबिल के उलमा जो आपको दीन सिखाएंगे, वो यही दस्तरखान जब मदरसों में बिछते हैं तो आप इधर भी तवज्जो कीजिए। इफ्तारियां रोडों पे ऊपर करवा रहे हैं, इफ्तारियां अपने डेरों के ऊपर करवा रहे हैं, कभी आए ना दीन पढ़ने वाले बच्चों के साथ बैठ के भी इफ्तारी करवाइए, कभी इनके लिए भी इफ्तार का सामान लेके आए। ये ज्यादा अजर आपको यहां मिलेगा। ये अल्लाह रसूल के मेहमान है। हकीकत हाल अल्लाह हमें समझने की तौफीक दे। बहरहाल दिल की सख्ती का एक एक उसको दूर करने का जरिया खाना खिलाना है। दूसरा, यतीम के सर पर हाथ फेरना, इसमें बड़ा अजर है। खाली हाथ ही फेरे ना सर पे, तो जितने बाल हाथ के नीचे आएंगे तेरे उतने गुनाह बख्श दिए जाएंगे। यतीमों के साथ मेरे करीम आका अलैहि सलाम ने कैसा प्यार किया। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे।